حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں. سبق نمبر 12 جس میں ہم 13واں سال لیں گے. 12واں سبق لیکن 13واں سال ہے. دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے آپ کو. اور یاد رکھیے سبق کے 3 حصے ہیں. دوسری بیعت 72 کی، اجازت ہجرت اور قتل کی سازش و ہجرت. تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ دوسری بیعت 72 سے. سن 13 نبوی میں مدینے سے 72 مسلمانوں کی حج کے لیے مکہ آمد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جن باتوں پر بیعت لی ان میں سے چند یہ ہیں. چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے. بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو میری مدد کرو گے. اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے. اسباق و عمل. بیعت کی ہر بات کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچیے. ہجرت کی اسپرٹ اور مقصد کو یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. علم. اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ اجازت ہجرت، یعنی اجازت ہجرت کی عام مسلمانوں کو. مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تھا. اب مدینے میں اسلام پروان چڑھنے لگا تو دوسری بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور اہل ایمان آہستہ آہستہ ہجرت کرنے لگے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی خاطر بڑی قربانیاں دیں. کسی کو گھر بار مال و اسباب چھوڑنا پڑا تو کسی کو تجارت اور کاروبار، رشتہ دار، باپ بھائی بیوی بچے وغیرہ. مگر وہ خوش تھے کہ اب مدینہ جا کر پوری آزادی سے ایک اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اسباق و عمل. اللہ کے نیک بندے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے. ہر دور میں دین حق کی نہ صرف مخالفت کی گئی بلکہ سچے دین کے ماننے والوں کو مختلف تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر آخرکار حق غالب ہو کر رہا. علم. اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ قتل کی سازش و ہجرت. یہ ہے 14 نبوی کے شروع میں قتل کی سازش اور ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہونے لگے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ رسول اللہ وہاں جا کر ایک مضبوط جماعت تیار کر لیں گے اور یہ قریش کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. اس لیے سن 14 نبوی کے شروع میں قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا. جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو قریش کے 11 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ آپ کے سو جانے کے بعد آپ پر ٹوٹ پڑے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی. آپ نے ایک مٹھی لے کر ان لوگوں پر ڈالی. وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور انہیں ساتھ لے کر غار سور میں پناہ لی. 3 دنوں تک وہیں ٹھہرے رہے. پھر 1 ربیع الاول کو مدینے کی طرف نکل پڑے. اسباق و عمل. اسلام کے خلاف ہونے والی چھوٹی بڑی سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے. علم. اب ہم لیتے ہیں قرآن کو. یاد رکھیے مکی زندگی کے چوتھے دور یعنی 11 سے 13 نبوی میں 15 صورتیں نازل ہوئیں جو یہاں دی گئی ہیں. تقریباً 8 پاروں کے برابر. اس میں سے کم 7 سے 14 کو یاد رکھیے سوائے 10 کے. ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہیں. قرآن کا زیادہ تر حصہ انہی 3 سالوں میں نازل ہوا.
تو ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے اور کس طرح انکار کرنے والوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے، کیونکہ کئی سال گزر چکے تھے ان کو دعوت دیتے دیتے۔ حدیث کو لیں گے اب۔ قرآن مجید کی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی، چاہے وہ ہجرت ہو، یہ قربانی دینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے روزانہ کم از کم ایک حدیث ضرور پڑھیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اب ہم لیتے ہیں اعادہ۔ نبوت کے 13ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر ان کی پریکٹس کیجیے، اور وہ ہیں دوسری بیعت 72 سے، اجازت ہجرت اور قتل کی سازش اور ہجرت، یہ مختصراً 72 اجازت ہجرت۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔